نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنه هو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سلسلہ جو ہے وہ سیرت رسول، اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ جزیرہ نمائے عرب کے بیرونی حالات، ان کی تہذیبیں اور ان کے مذہبی اور معاشرتی حالات اور ان کے معیشت کے حالات کیسے تھے۔ اور اس میں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اگلی جو دو تہذیبیں ہیں ان کو آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے چینی تہذیب اور جو ہندوستانی تہذیب تھی۔ یہ وہ دو ملک تھے جو روم اور فارس سے بالکل الگ تھلگ تھے اور ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ یعنی ہندوستان کا جو مذہب ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے وہ چین میں آیا، لیکن چین بذات خود جو ہے وہ 6 صدی عیسوی میں اس کے اوپر 3 طرح کے دین جو تھے ان کا غلبہ تھا۔ نمبر 1 دین لاہوزو، اور جو تاؤمت کے نام سے مشہور و معروف، اور پھر دین کنفیوشس نمبر 2، اور پھر تیسرا بدھ مت مذہب۔ اور جو پہلا دین تھا دین لاؤزو تو خالص بت پرست تھا، اور اس میں اعمال سے زیادہ تصورات پر جو ہے وہ زیادہ زور تھا۔ اس کے پیروکار عموماً زاہد اور راہب قسم کے لوگ تھے، اور اس طرح یہ ایک عجیب و غریب مجموعہ تھا، مذہب کم تصورات زیادہ۔ دوسرا جو دین رائج تھا چائنا میں، چین میں، وہ کنفیوشس تھا۔ عقائد سے زیادہ اعمال پر زور تھا ان میں، لیکن اس کی بیشتر تعلیمات صرف دنیاوی معاملات کے بارے میں تھیں۔ اس کے پیروکار کسی مخصوص معبود کی عبادت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، کوئی مخصوص ان کے معبود نہیں تھے۔ وہ درخت، پتھر، دریا وغیرہ جس کی چاہتے عبادت کرتے۔ انہوں نے کنفیوشس کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، آئیڈلز، بت جو تھے، اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اس کے مجسموں کے سامنے ذبح شدہ جانور اور دوسری قربانیاں پیش کرتے اور اس کی پوجا کرتے۔ اور یہ ان کے دین کا ایک عجیب و غریب طریقہ تھا۔ اور زمانہ اسلام سے کچھ عرصہ قبل چین میں ارواح یعنی روحوں کا، خصوصاً باپ دادا کی جتنی روحیں ہیں ان کی عبادت رائج تھی۔ ان کا اعتقاد تھا کہ وفات کے مرنے کے بعد جو روحیں ہیں مرنے والوں کی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہمارے مسلمانوں میں آتی جاتی ہیں، اور روحوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹک رہی ہیں، پھر اسے انہیں قید کرتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ہمارے عجیب و غریب عقائد ہیں کہ روح ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اتنے دن رہتی ہیں، اتنے دن رہتی ہیں، لیکن اسلام نے ان سب چیزوں کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دی ہے۔ اور تیسرا جو ان میں مذہب تھا وہ بدھ مت تھا۔ یہ ہندوستان سے یہاں آ کر وارد ہوا ہوا تھا۔ یہ مذہب ہندوستان میں بہت قلیل مدت تک اپنی اصل حالت پر قائم رہا، لیکن جلد ہی جو برہمنیت کی کا ظلم کا انداز تھا اس نے اسے نگل لیا۔ پھر یہ بت پرست دین بن گیا، اور ان کا یہ طریقہ بن گیا کہ جہاں جہاں ان کی حکومت ہوتی وہاں یہ لوگ بت بھی ساتھ لے جاتے، عبادت خانے بناتے اور ان میں بدھ کے مجسمے نصب کرتے تھے۔ یعنی سارا زور جو ہے وہ بت بنا کر اور اس کی پوجا پاٹ تھی۔ ان مجسموں نے اس مذہبی اور شہری زندگی کا خاتمہ کر دیا جو بدھ مت کی اصل ترقی کے دور میں پائی جاتی تھی، جہاں اس نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اخلاقی بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی کچھ جو بہتری ان میں آئی تھی وہ سب کی سب خاک میں مل گئی۔ اس کے برعکس ان کی زندگی اور عبادت کے طور طریقوں میں جادو، توہمات، وہم، یہ سب کچھ جو ہے وہ عام ہو گیا، وہ طریقہ جو ان میں رائج ہو گیا، اور پھر 1000 سال تک حکمرانی کے بعد یہ بھی دین جو ہے زوال پذیر ہو گیا۔ اور یوں چین میں آنے والا بدھ مت سراسر بت پرستی کا ایک سرچشمہ بن گیا، اور صرف بت پرستی ہی رہی۔ اب ان کی معاشرتی زندگی بھی بے انتہا عجیب و غریب ہے، کیونکہ ہدایت تو تھی نہیں، کوئی پیغمبرانہ زندگی تو یہاں پر کسی نے اپنائی نہیں۔ اور چینی چاہے دین کنفیوشس پہ تھے یا کسی اور مکتبہ فکر پر، وہ نور یقین اور ایمان سے بالکل بے بہرا تھے۔ ان کے پاس کوئی آسمانی شریعت نہیں تھی جس سے وہ اپنی مشکلات کا حل نکالتے۔ وہ محض چند دانہ عقل مند لوگوں کی حکمتوں اور عقل مند لوگوں کے تجربات کے مجموعے پر عمل پیرا تھے،
اور جس سے انسان جب چاہے فائدہ اٹھا لے، جب چاہے نہ چھوڑ دے، یعنی جو فائدہ ہے جس چیز سے اس کو اپنا لیتے، جو فائدہ نہ ہوتا اسے چھوڑ دیتے۔ یہ کوئی شریعہ تھوڑی تھی، یہ تو لوگوں کی حکمت کی دانائی کی باتیں تھی ساری۔ اس کے نتیجے میں ان میں بہت سی قباحتیں پیدا ہو گئی تھیں، مثلاً وہ جاہل عربوں کی طرح بیٹوں کو بہت معزز سمجھتے۔ جب کسی چینی کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر ملتی یا ہوتی تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر کمان و ترکش لٹکا لیتا تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ گھر کے اندر قبیلے کا محافظ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب کسی کی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اس کی اطلاع کے لیے دروازے کے اوپر تکلا لٹکا دیا جاتا کہ ان کے ہاں کمزوری اور ذلت کی علامت تھی، تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ چینی بدھ مت کے زیر سایہ کئی حکومتیں قائم ہوئی جو بتوں اور مجسموں کی دلدادہ تھیں، انہی کی عبادت جو ہے مستقل کرتی تھیں۔ ان حکومتوں نے اصل بدھ مت کے بھائی چارے والے وسیع باہمی تعلقات بالکل توڑ پھوڑ ڈالے تھے۔ بدعات اور باطل رسم و رواج ان کے ہاں بے انتہا رائج تھے۔ طبقاتی نظام بھی وجود میں آیا۔ یہ وہ تھا کہ جو علاقہ روم اور فارس سے الگ تھلگ زندگی گزار رہا تھا، لیکن ان کے ہاں یہ ہوا کہ یہ بالکل یعنی ہدایت سے خالی، نور ایمان سے خالی، اور بدعات، باطل رسم و رواج اس کے جو ہے وہ زندگی کے دل دادہ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے اندر کسی طرح سے بھی، روم سے بھی کسی اہل کتاب والا کوئی تعلق ہوتا، کیونکہ وہاں عیسائی اور یہودی اور یہ سب موجود تھے، تو کسی سے ان کا تعلق نہ ہوا کہ یہ کوئی کتاب ہی پڑھ لیتے یا الہامی کتاب سے کوئی واقفیت ہو جاتی، اور یہ دنیا کے نقشے پر ایک الگ تھلگ قوم جو ہے وہ رہی۔ اور پھر اس کے بعد بالکل ہی بت پرستی، توہمات، رسم و رواج کا ایک منبع اور سرچشمہ تھی۔ اور چین جو ہے وہ بذات خود بالکل ایک ایسی ظلمات والی زندگی تھی ان کی، اور ایسا وقت وہ گزارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور جب تک کہ یہاں اسلام نہیں آیا، کہ یہ اپنے اس نظام سے جو بت پرستی کے اور جو ان کے رسم و رواج انہوں نے بنا لیے تھے، جن کے طور اتوار تھے، اس سے یہ کتنا عرصہ باہر نہیں نکلے اور یہ دنیا سے الگ تھلگ رہے۔ چین کے علاوہ ایک دوسری حکومت بھی ایسی تھی جو ہندوستان کی تھی، الگ ریاست کے طور پر یہ دنیا نقشے پر کافی عرصے پر بالکل گمنام زندگی گزارتی رہی۔ صرف کاروبار تھا عربوں کا ان کے ساتھ، یہاں سے مسالہ جات اور چیزیں جو وہ لے کر جاتے تھے، لیکن وہاں پر کسی طرح سے کوئی اور تعلق ان کا دینی، مذہبی، ثقافتی نہیں تھا، معاشرتی طور پر کوئی تعلق ایسا نہیں تھا۔ اور یہ بھی روم اور فارس کی حکومتوں سے بالکل الگ تھلگ رہے، اور ان کی لڑائیوں اور جھگڑوں سے، جیسے چین نہیں تھا، یعنی ان سے ان کا کوئی واسطہ ان دونوں حکومتوں کی زندگیوں سے اور ان کے طور اتوار سے اور ان کی لڑائیوں اور جھگڑوں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کے طور طریقے پر، تو اس طرح ہندوستان کا بھی روم اور فارس سے کوئی تعلق ان کے جھگڑوں لڑائیوں سے نہیں تھا۔ یعنی حکومتوں کی جھینا جھپٹی جو مستقل رہی ان میں، اس سے چین اور ہندوستان بالکل الگ تھلگ رہے۔ لیکن ان کی جو ہندوستان میں بھی مذہبی زندگی پر بھی اگر دیکھا جائے تو برہمن مذہب جو تھا وہ رائج تھا۔ اس کے پیروکار کائنات میں موجودہ قوتوں کی پوجا کیا کرتے، مطلب جو قوتیں ہیں وہ ان کو سمجھتے کہ وہی سب طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان قوتوں کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے، اور پھر انہی قوتوں کا ان میں حلول کرنا بھی تسلیم کیا کہ وہ ان میں حلول کر جاتے ہیں۔ پھر ان کی پوجا بھی کی انہوں نے، ان کے معبود بھی انہوں نے بنا لیے، بے شمار معبود، اور بعد میں ان کے عقائد میں تبدیلیاں بھی آتی چلی گئیں، اور آخرکار ان کے تمام معبود یعنی ان تین کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گئے، تین جو ہے وہ معبود رہ گئے۔ اسے کہتے ہیں اقانی میں ثلاثہ، تین جوہر، ایک برہما، دوسرا شبو، اور تیسرا وشنو میں محدود ہو گئے۔ خیر یہ صرف نام ہے جو صرف میں نے لیے ہیں۔ یہ جو برہمن مذہب تھا، اس کے علاوہ بدھ مت مذہب بھی تھا وہاں پر، اور یہ مذہب جو ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے تھا اور معاشرے کی اصلاحی پہلو کو جو ہے اس کا خیال رکھتا، اور وہ
اس طریقے سے انسانی یعنی ارادے کو لذت محرومی کی مشق یعنی یوگا جو ہے وہ اسے کرنے کی ترغیب دیتا، تاکہ انسان کے اندر اگر کوئی خواہشات آئیں تو اس کے لیے یوگا کیا جائے، تاکہ اس کے اندر وہ خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اور یہی یوگا جو ہے آج کل آپ کرتے ہیں، حالانکہ سب سے بہترین یوگا جو ہے وہ نماز ہے، اور خواہشات کو ختم کرنے کے لیے روزہ ہے، مال کی محبت ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے فکر آخرت ہے۔ اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں کہ یوگاز کیے جائیں اور پھر اس کے بعد لذتیں ختم کی جائیں اور خواہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنے سے دور کیا جائے۔ اسراف ویسے ہی اسلام میں پسند نہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی طریقہ جو تھا وہ نہیں تھا، تو انہوں نے یعنی ان لذتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کے لیے یوگا وغیرہ جو ہے ان کو رائج کیا، تاکہ فزیکل ایکسرسائز اور مینٹل ایکسرسائز ایسی ہو سکے جس میں یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا سکے، اور پھر اس کے بعد نئی نئی لذات سے دور ہو سکے۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اس طرح یہ یوگا کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اپنی ان خواہشات پر جو ہے وہ غلبہ پا سکتا ہے، اور پھر کوئی محروم شخص جو ہے وہ ان یعنی چیزوں کو پھر کوشش نہیں کرے گا، اس کی لذت جو ہے وہ اسے نہیں آئے گی، اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ کوشاں نہیں رہے گا، لیکن اور نارنجیدہ ہوگا کہ اس کو نہیں ملا۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا ہے، ہمیں ہر چیز کا ایک بیلنس سکھاتا ہے، اور یہ ساری مشقیں جو ہیں یہ سب وہ ہیں جو انسان نے خود تلاش کی ہوئی ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مت جو ہے برہمنیت کی طرح بدھ مت بھی زوال پذیر ہو گیا۔ ہندو مت جو برہمنیت تھی وہ بھی زوال پذیر ہوا، اور یہ دونوں مذہب ایک دوسرے میں ایسے گڈ مڈ ہوئے کہ وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گڈ مڈ ہوئے کہ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لے کے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے وہ آ گئے۔ لیکن کوئی بھی مذہب جو غیر فطری تھے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہوتے ہوتے غائب ہی ہوتے رہے، اور یوں سمجھیے کہ بدھ مت ہندو مت میں مدغم ہو کر پگھل گیا، اور اس کا اپنا کوئی وجود باقی نہ رہا۔ بت پرستی جو ہے وہ اصل میں ہندو معاشرے کا جزو لا ینفک ہے، ضروری امر ہے، ضروری چیز ہے، اور ان کے معبودوں کی تعداد مضحکہ خیز تک بڑھی ہوئی ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے۔ اور حقیقت میں بت پرستی کو اصل سازگار پلیٹ فارم جو ملا ہے وہ ہندوستان میں ہی ملا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بہت سی تاریخی شخصیتوں اور بہادر افراد نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر کے آیا ہے، یہ حلول کا سلسلہ وہیں سے آیا ہے۔ وہ پہاڑ بھی ان کے معبود تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جن پر ان کے دیوتا بیٹھا کرتے تھے، انہیں چاندی سونے میں بھی اپنے معبود نظر آتے تھے، ان کے جلوے۔ ان کی دماغی گمراہی اس حد تک جا پہنچی تھی کہ وہ جنگی آلات، آلات کتابت، آلات تناسل، حتیٰ کہ حیوانات خصوصاً گائے اور اجرام فلکیات کو اپنا معبود مند سمجھنے لگے۔ ابھی تک بھی یہی کیفیت ہے، جو چیز نظر آئے وہی معبود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ اور آپ سوچ کر دیکھیے، اور یہ پڑھ رہے ہیں جب آپ، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی کوئی رسم و رواج اگر ہم میں ہے تو وہ شرک ہے۔ ان شرک کے تمام طور اتوار سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ ان کے ہاں آج سے نہیں، اسلام سے پہلے سے یہ سب کچھ موجود ہے۔ ان کی اگر معاشرتی زندگی کو دیکھا جائے، بڑے امپریس ہوتے ہیں سب کبھی ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے لوگوں کو دیکھ کر۔ مورخین اس بات پر متفق ہے کہ ہندوستان میں مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر پست ترین دور وہ ہے جو 6 صدی عیسوی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت ہر طرف یہاں فساد ہی فساد تھا، حتیٰ کہ دینی عبادت گاہیں بھی فتنہ اور فساد سے محفوظ نہ رہیں اور بے حیائی کا گڑھ بن گئیں۔ بعض مذہبی فرقوں کے مرد ننگی عورتوں کی پوجا کرتے تھے اور عورتیں ننگے مردوں کی پوجا کرتی ہیں، اب بھی ایسا ہے۔ عورتوں کی کوئی وقت باقی نہیں رہی تھی، بس اوقات مرد جو ہے اپنی بیویاں ہراتے، جیسے ابن عرب میں پڑھا ہے۔ بیوہ عورت دوبارہ نکاح کرنے کی مجاز نہیں تھی، اور اونچے طبقے کے لوگوں میں بیوہ کو اپنے خامند کی چتا کے ساتھ
جل کر مرنا پڑتا تھا، اس معاشرے میں عورت کی یہ حیثیت لونڈیوں سے بھی بدتر تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کن لوگوں کے معاشرے کے اور طور اتوار سے جو ہے ہم اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، اور اس طرح کے بن ٹھن کر جو ہے ہم سامنے آتے ہیں۔ سوچ لیجیے کہ ان کی عورتیں بننے اور ٹھننے میں جو نظر آتی ہیں، اصل میں حقیقت میں ان کا کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس کی کوئی اہمیت اس معاشرے میں آج بھی ہو۔ ان کے دینی فلسفے کی بنیاد ذات پات پر تھی۔ ہندو معاشرہ 4 طبقات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 برہمن، یہ دینی پیشوا اور کاہن لوگ تھے۔ نمبر 2 کھتری، یہ جنگجو لوگ تھے جن کا کام ملک کا دفاع تھا۔ نمبر 3 ویش، یہ زراعت و تجارت کرنے والے لوگ تھے۔ اور نمبر 4 شودر، یہ نوکر چاکر تھے، اور پہلے 3 طبقوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ انہیں نجس شمار کیا جاتا تھا، ان سے میل جول ممنوع تھا، منع تھا، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مذہب کی مقدس کتابیں بھی ان کے لیے ممنوع تھیں، وہ کہتے ہیں وید، اور یہ کتابیں ان کے پاس ہیں، حالانکہ نہ ان کی اصل باقی ہے بلکہ مسخ ہو چکی ہیں، نہ ان کی نقل باقی ہے، لیکن وید ہے ان کے پاس۔ ایسی کہ یہ وہ قومیں ہیں جو اپنے پیغمبروں کو بھی بھلا چکی ہیں اور اپنی کتابوں کو بھی بھلا چکی ہیں۔ دنیا میں 3 طرح کی قومیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے، کہیں آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس مقدس کتابیں تھیں۔ مقدس کتابیں کچھ نہیں تھی، صرف ایک مجموعہ ہے ان کے پاس کتابوں کا، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی ہیں، لیکن ان میں کچھ بھی الہامی باقی نہیں ہے، ماں سوائے اخلاق کے اور فلسفے کی اس میں بھرمار ہے ان کتابوں میں۔ اور اس کے علاوہ وہ جن پیغمبروں نے انہیں یہ کتابیں دی، انہیں بھی وہ یاد نہیں رکھتے، انہیں وہ خبر ہی نہیں ہے، انہیں کوئی یاد نہیں کہ کون پیغمبر ان میں آئے تھے اور کون سی کتابیں تھیں۔ ایسی مقدس کتابیں جو بقول ان کے پاس تھیں، اسے شودر ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تھے، وہ انہیں یعنی چھو بھی نہیں سکتے تھے، قریب بھی ان کتابوں کے نہیں جا سکتے تھے، اللہ یہ کہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان غریبوں کو بلا وجہ بے تکلف قتل کر دیا جاتا تھا۔ شودروں کی جان یعنی لینا یا ان کو مار دینا، قتل کر دینا، کتے، بلی، مینڈک، کوے، الو کو ہلاک کر دینے کے مترادف تھا۔ یعنی اگر آپ جانور قتل کر رہے ہیں یا ایک انسان کو قتل کر رہے ہیں تو ان کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ برہمن جو تھا نمبر 1، ان میں ہائی کلاس، قانون سے ماورا تھے، ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا۔ انہیں حق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی نیچ شخص یعنی نچلے 3 طبقوں کے افراد سے چاہے موت کے گھاٹ اتار دیں، یعنی کھتری کو، ویش کو اور شودر کو۔ اور ذلت اور تباہی کا یہ سماں تھا دنیا کے اندر۔ ہم نے روم بھی پڑھا، فارس بھی پڑھا، ہم نے ہندوستان بھی پڑھا اور چین بھی پڑھا، ہم نے مذاہب بھی پڑھے بھی، لیکن 2 مذاہب ابھی پڑھنے باقی ہیں، یہودیت اور نصرانیت۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ کرم کیا ہے، ذلت اور ہلاکت کا سماں، چاہے روم ہو، چاہے فارس ہو، چاہے چین ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے یہودیت میں ہو، چاہے عیسائیت میں ہو، چاہے دہریت میں ہو، چاہے مجوسیت میں ہو، کہیں پر بھی سکون کا سماں نہیں تھا، ہلاکت ہی ہلاکت تھی۔ جس میں جزیرہ عرب کے اندر اور جزیرہ عرب کے باہر کا سارا عالم ڈوبا ہوا تھا، ساری دنیا کے انسان سسک رہے تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وقت کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرب و عجم کو اس تباہی اور ذلت اور اندھیرے سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ پیغمبر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آج ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ سیرت پڑھنے کا مقصد صرف پڑھنا یا علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں اور قباحتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمان تو بہت ہوں گے لیکن تنکوں کی مانند ہلکے ہوں گے۔ یہ میں صرف مفہوم حدیث جو ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد لقمہ بن جائیں گے، جیسے دسترخوان سے انسان کھانا تناول کرتا ہے، اس طرح سے دوسری قومیں اسے
نوالا تر سمجھ کے کھا لیں گی، ہڑپ کر لیں گی، یعنی ان کے اوپر تسلط ہو جائے گا ان کا۔ اور تسلط اسی وقت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، کچھ کو ماننا ہے اور کچھ کو نہیں ماننا، کچھ پر عمل کرنا ہے کچھ پر عمل نہیں کرنا، خواہشات کا منبع ہے ہمارے پاس، اپنے آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ بلند رکھنے کا ہمارے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی ان یہود و نصارہ کا طور اتوار آ چکا ہے۔ ہم کسی طور پر اپنے سٹیٹس کو نیچے کرنا نہیں چاہتے۔ قرآن پہ کچھ عمل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تمام زمین جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، تمام مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور جس طرح عورتوں کے ساتھ عرب معاشرے میں، چین میں، ہندوستان میں جو سلوک ہوتا تھا، جو یہودیوں میں اور عیسائیوں میں تھا، جو مجوسیوں میں تھا، جو دہریوں میں تھا، آج بالکل مسلمان عورت کے ساتھ وہی سلوک ہے۔ اللہ رب العزت رب کریم نے عورتوں کی حفاظت کے لیے این جی اوز نہیں بنائے، بلکہ اپنے کلام میں اس کی اہمیت اتار کر اس کو ایز اٹ از مرد کے ساتھ برابر کھڑا کر کے عمل میں، ایمان میں اور عمل میں وہی رتبہ دیا جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، 10 خوبیاں بیان کی مردوں کی اور عورتوں کی، اور بتا دیا کہ یہ برابر ہیں۔ اور جہاں پر اس کی مال اور اس کے اسباب کا حصہ آتا ہے، اس میں بھی صاف کہہ دیا کہ وہ برابر کی شریک ہے اسی طور اتوار سے جس کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے۔ تو عورت کو کمزور سمجھ کر دبانے والے اس دنیا سے مٹ گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے جب اس کی زمین پر اللہ کے احکامات یا اس کے فرائض یا اس کی حدود یا اس کی حرام و حلال کی تمیز جب نہیں رہتی، تب وہ جب پکڑتا ہے تو پھر وہ کسی طاقتور کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اس زمین کے اندر کسی کی اجارہ داری نہیں دیکھتا۔ وہ قارون جیسے جو کہ بنی اسرائیل کا دشمن بن کے اور ان کے دشمن کے ساتھ جو ہے اس نے ہاتھ ملا لیا تھا اور اس قانون کو رائج کیا تھا جو اسلامی نہیں تھا، اس وقت الہامی کتاب کے مطابق نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ سو اس تباہی سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے، اگر شوہر ہے تو بیوی کو مضبوط کرے ساتھ، اگر بھائی ہے تو بہنوں کو مضبوط کرے ساتھ، باپ ہے تو بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے اور اس کو مضبوط کرے۔ ایک بھائی ہے تو بہن کو، باپ ہے تو بیٹی کو، شوہر ہے تو بیوی کو، بیٹا ہے تو ماں کو۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کو کمزور سمجھ کر ساری دنیا نے دبایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کمزور کو، چاہے وہ جس کو نیچ رکھا، نیچ ذات سمجھا، جس کو غلط سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ دبایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب کریم رب ذوالجلال والاکرام نے وہ شریعت نافذ فرمائی، وہ شریعت اتاری کہ جس کے لیے کوئی این جی او نہیں اتری ان کے حقوق بتانے کے لیے۔ اور اللہ کا پیامبر جبرائیل علیہ السلام اس ناموس کو لے کر اترے، اور اللہ رب کریم رب ذوالجلال والاکرام کے اس قانون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرما دیا۔ اللہ ہمیں اپنے اوپر، اپنے گھرانوں کے اندر، گھرانوں کے باہر، ان سب باتوں کو جو اللہ چاہتا ہے، جو بگاڑ پہلے تھا اسے سنوارا تھا، اسے ہم سنوارنے والے بن جائیں۔ حرام کھانے سے پرہیز کریں، کسی کا حق کھانے سے پرہیز کریں، اور اس چیز کو قائم کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی تتر بٹیر اور آد پچد دین نہیں چاہتا، وہ ٹائی اینڈ ڈائی دین نہیں چاہتا۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔